اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو قتل کر دیا۔ ان کے ساتھ مارے گئے حماس کے 2 سینئر کمانڈروں کے نام محمود حمدان اور ہانی حمدان بتائے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ یحییٰ السنوار نے موت کے وقت دستی بموں سے بھری جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوجی کافی دیر تک اس کے قریب جانے سے گریز کرتے رہے۔ حماس کے سربراہ اور 7 اکتوبر کے حملے کے ماسٹر مائنڈ یحییٰ سنوار کی لاش ملبے تلے دبی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سنوار کی تصویریں آن لائن گردش کرنے لگی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جایا مقام سے اس پستول کے ملنے سے لاش کی شناخت میں آسانی ہوئی، جسے یحییٰ السنوار اکثر جلسوں میں فقریہ لہراتے ہوئے بتاتے تھے کہ یہ جھڑپ میں اسرائیلی فوج سے چھینی گئی پستول ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یحییٰ السنوار کی لاش کے قریب سے وہ پستول ملی ہے جو حماس کے سربراہ ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ پستول ایک اسرائیلی فوجی افسر کا تھا جو 2018 میں حماس کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا تھا اور 3 سال تک ان کی تدفین کی جگہ کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس پستول کو یحییٰ السنوار متعدد بار جلسوں میں دکھاتے ہوئے بتایا تھا کہ اسلحہ انہوں نے ایک جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے افسر کو ہلاک کرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ یاد رہے کہ یحییٰ السنوار کو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل میں حماس کے حملے میں 1500 ہلاکتوں اور 250 کو یرغمال بنانے جانے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ یحییٰ السنوار کو اسرائیلی فوج گزشتہ 1 برس سے تلاش کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں فون اور دوسرے مواصلاتی آلات کا استعمال بند کر دیا تھا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود یحییٰ السنوار تک پہنچنے میں ناکام تھی۔ یحییٰ السنوار کئی فٹ گہرائی میں بنائے گئے سرنگوں میں رہا کرتے تھے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ آج ہم نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ہمیں نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم نے ایک بار پھر دنیا کو برائی پر اچھائی کی جیت دکھا دی۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ مشکل ہے اور اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق بڑے چیلنجز ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں برداشت، اتحاد، ہمت اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر لڑیں گے اور خدا کی مدد سے مل کر جیتیں گے۔ جبکہ حماس نے کہا ہے کہ وہ اپنے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد بھی اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ حماس کے سینئر رکن باسم نعیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کیا کہ حماس ایک آزادی کی تحریک ہے۔ یہ تنظیم کسی ایک لیڈر کے ذریعے نہیں بلکہ لاکھوں لوگ چلا رہے ہیں جو آزادی اور عزت چاہتے ہیں۔ ایسے میں یہ تنظیم کسی لیڈر کی موت سے ختم نہیں ہوگی۔ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے لیڈروں کو اس طرح مار کر حماس کو فنا کر دے گا تو وہ غلط سوچ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی فلسطینی گروپ حماس کے کئی رہنما اسرائیل کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ان تمام اموات سے لوگوں میں حماس کی مقبولیت اور قبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکردہ لیڈروں کو قتل کر کے اس گروہ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار بھی ایسا نہیں ہوگا۔